بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اور یہ ایک مبارک سیریز الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس کو بہت اہتمام سے اور بہت پابندی سے یقیناً سن رہے ہیں۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے بھی درود شریف اہتمام سے پڑھ لیا کریں۔ اس درس کے دوران بھی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام رکھیں، اور اگین جیسے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں اس کلاس کو بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ایک گیدرنگ میں سننے کی کوشش کریں، اس کا ایک ماحول بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیرت کا پیغام پہنچے۔ اس کے نوٹس لیں، نوٹس بنائیں، ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو ایک ماحول اگر بنے گا انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور بہت دور تک اور بہت دیر تک انشاءاللہ اس کے نتائج ہمیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اگر ہم اس کو سیریس لے لیتے ہیں تو ہم اس کام کے ایک بنیادی پتھر کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں، کہ جب تک انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا رہے گا تو جو لوگ ابتدا سے اس میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنا دیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا نمایاں پہلو ہے جس کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ شق عربی میں چیرنے پھاڑنے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند شق ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو ان شق اور شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، چیر دینا، پھاڑ دینا۔ صدر عربی میں سینے کو کہتے ہیں، شق صدر کا مطلب ہے سینہ چیرنا۔ یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے بنو سعد میں، آپ وہاں پر آپ کی پرورش ہو رہی تھی، آپ کی عمر جب 4 سال کے قریب ہوئی تو جیسے میں نے پچھلے درس میں یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضاعت کی مدت پوری ہو گئی، جب آپ کو دودھ پلانے کا سلسلہ مکمل ہو گیا تو حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ سے اجازت لی کہ میں ابھی بھی اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت برکتیں عطا کی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حلیمہ کے پاس ہی رہے۔ آپ کی عمر جب تقریباً 4 سال ہوئی تو حضرت حلیمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں پیش ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ میں یہ بچہ واپس کرنے آئی ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہم سارے ہل کے رہ گئے، اور خدا نخواستہ اگر اس بچے کو کل کوئی نقصان پہنچ گیا تو ظاہر ہے کہ ذمہ داری ساری ہم پہ آئے گی، تو اس وجہ سے ہم اس بچے کو آپ کی طرف لے کر آئیں تاکہ ہم آپ کو واپس کریں اور ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں۔ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ کو پورا واقعہ سنایا کہ ہوا کیا ہے۔ حضرت حلیمہ نے بتایا، یہ جو شق صدر کا واقعہ ہے صحیح مسلم کی روایات کے اندر بہت تفصیل سے موجود ہے۔ تو حضرت حلیمہ فرمانے لگی کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ اور میرے اور بچے گھر کے قریب کھیل رہے تھے، بکریاں بھیڑ بکریاں بھی چرا رہے تھے، کھیل بھی رہے تھے، کہ اتنے میں ان کا بھائی دوڑتے ہوئے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ جو ہمارا قریشی بھائی ہے، ذاک اخی القرشی، وہ جو ہمارا قریشی بھائی ہے، تو 2 لوگ آئے تھے اور انہوں نے اس کا سینہ چیرا ہے اور ابھی اس کے سینے سے کچھ نکال رہے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے میں اور میرے شوہر حارث ہم دونوں پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا، فوراً ہم دوڑے، اور جیسے ہی ہم پہنچے تو فوراً میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سینے سے چمٹایا۔ ان کے والد نے، یعنی حارث جو حضرت حلیمہ کے شوہر تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رضاعی والد تھے، انہوں نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سینے سے چمٹایا۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رنگ بالکل اڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ 2 لوگ آئے تھے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو ایک نے دوسرے سے کہا اہوا، کیا یہ وہی ہے؟ یعنی وہ فرشتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھے تھے کیا ہمیں جس شخصیت کے پاس بھیجا گیا یہ وہی بچہ ہے؟ تو دوسرے نے کہا ہاں۔ تو بس جیسے ہی اس نے ہاں کہا تو انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے سینے کو چیرا، اور سینہ چیرنے کے بعد دل سے خون کا ایک لوتھڑا یا ایک حصہ وہ نکالا، پورا دل نکالا، اس کو سونے کی پلیٹ کہہ لیں، اس کے اندر رکھا اور اس کو پانی سے دھویا
اور کچھ حصہ تھا جس کو نکال کر انہوں نے باہر کر دیا اور پھر میرا دل میرے سینے میں رکھ کر اس کو سی دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ جب یہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے سینے مبارک پر وہ جو سٹیچز تھے یا جو ٹانکے تھے، میں نے اس کے نشانات دیکھیں کہ آپ کے سینے پر بعد میں بھی اس کے نشانات موجود تھے کہ آپ علیہ السلام کے سینے مبارک کو جو چیرا گیا، دل نکالا گیا، پھر اس کو دھویا گیا، پھر دوبارہ اس کو رکھا گیا، تو آپ علیہ السلام کے سینے مبارک پر وہ نشانات میں نے دیکھے۔ حضرت انس حضور علیہ السلام کے خادم تھے، 10 سال حضور علیہ السلام کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ اس واقعے کو کہا جاتا ہے شق صدر، سینہ چیرنے کا واقعہ۔ اور یہ جو شق صدر کا واقعہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ پیش آیا ہے۔ اس بات پر تو سب مورخین کا اتفاق ہے کہ شق صدر کا واقعہ حضور کی زندگی میں ایک سے زیادہ بار پیش آیا ہے۔ کتنی دفعہ پیش آیا اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ 2 روایات یا 2 واقعات تو ایسے ہیں کہ جو صحیح ہیں، مستند ہیں اور وہ صحیح روایات سے ثابت ہیں۔ ایک تو یہی واقعہ کہ جب حضور علیہ السلام کے بچپن میں، جب آپ کی عمر تقریباً 4 سال کے قریب تھی، اس وقت شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ ایک جب حضور علیہ السلام کو معراج پہ لے جایا جا رہا تھا، جب حضور علیہ السلام کو آسمانوں پہ لے جایا جا رہا تھا، اس وقت بھی حضور علیہ السلام کا شق صدر ہوا اور بالکل یہی پروسیس ہوا، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تفصیل بتائی۔ یہ 2 روایات تو ایسی ہیں، 2 واقعات شق صدر کے جو بالکل صحیح مستند روایات سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں شق صدر میرا ہوا۔ ایک چوتھے واقعے کے بارے میں آتا ہے کہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد یا پہلی وحی نازل ہونے سے پہلے بھی شق صدر ہوا۔ یہ جو مختلف روایات ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ روایات نقل کی ہیں، لیکن یہ جو 2 روایات ہیں، بچپن والی اور معراج پہ تشریف لے جانے سے پہلے، ان 2 مواقع پر حضور علیہ السلام کا شق صدر صحیح روایات سے ثابت ہے۔ یہ تو ہے شق صدر کا واقعہ۔ شق صدر کے واقعے کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ شق صدر پر ایمان لانا لازم ہے۔ اس سینس میں ایمان لانا کہ حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک واقعتاً اس کو چیرا گیا، اور اس کا جتنا پروسیس حدیث میں بتایا گیا ہے، اس پر ایز اٹ از اس کو ایکسیپٹ کرنا اور ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے معجزات کا انکار کیا ہے، جنہوں نے اس طرح کی جو بھی کوئی حدیث آئی ہے اس میں تعویل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب شق صدر کی جو حدیثیں ہیں، اب اس میں بڑا واضح ہے کہ فرشتے آئے، انہوں نے آپ کے سینے مبارک کو چیرا، پھر دل نکالا، پھر اس کو سونے کے برتن میں رکھا، پھر اس کو دھویا، پھر اس سے گوشت کا کچھ حصہ نکالا، پھر دوبارہ اس کو رکھا۔ حتیٰ کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کے سینے مبارک پر وہ ٹانکوں کے اور سٹیچز کے نشانات بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ اصل میں یہ شق صدر، اس وجہ کیا تھی اس تعویل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک زندہ آدمی اور آپ آئیں اور اس کا سینہ چیریں، دل نکالیں، باہر رکھیں، پھر دوبارہ فٹ کر دیں اور وہ زندہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس میں تعویل کی کہ اصل میں اس سے مراد روحانی شق صدر ہے۔ روحانی شق صدر کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو کشادہ کر دیا، آپ پہ وحی نازل کر دی، آپ کو شرح صدر کر دیا، یہ مراد ہے شق صدر سے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے ان کی کتاب المفہم، اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ تعویلات کی ہیں یہ بالکل غلط ہیں، اور شق صدر پر ایسے ہی ایمان لانا کہ جیسے حدیث میں ذکر ہے یہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور عموماً یہ غلط فہمی ان لوگوں کو ہوتی رہی ہے پہلے بھی، اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کوئی بھی ایسی چیز جو خلاف عادت ہو، خلاف عادت کا مطلب یہ کہ جو روٹین میں جو کام نہ ہوتا ہو، روٹین سے ہٹ کے اگر کوئی کام ہو جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ کام ہم نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بھی معاذ اللہ یہ چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو ہم خدا سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں، خالق، رازق، مالک اور علی کل شیء قدیر سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اگر کوئی چیز روٹین کے مطابق نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہو نہیں سکتی۔ دیکھیں 2 طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے عربی میں یا اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں محال، جس کو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں امپاسبل، ناممکن، عربی میں اس کو مستحیل کہتے ہیں۔ مستحیل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو عقل کے خلاف ہو، جو بات عقل جس کو ایکسیپٹ نہ کرے، عقل کہے کہ یہ ہو نہیں سکتا۔
ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم عربی کی اصطلاح میں مستبعد کہتے ہیں. مستبعد کا اگر میں آسان اردو میں ترجمہ کروں آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے تو مستبعد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام عام طور سے ہوتا نہیں ہے ایسا، یعنی وہ عقل کے خلاف نہیں ہے لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے اگر وہ کام ہو جائے یا اس کے بارے میں کوئی آپ کو رپورٹ دے تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ یار یہ کام کیسے ہو گیا، اس لیے کہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ وہ کام عقل کے خلاف ہو جس کو ہم ناممکن یا امپاسبل کہتے ہیں، ایک وہ کام ہوتا ہے جو عادت کے یا روٹین کے خلاف ہو. تو جو عقل کے خلاف کام ہے وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو روٹین کے خلاف چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتی ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں معجزات جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات ہیں جس کا بہت سے لوگوں نے انکار کیا، بہت سارے لوگوں نے اس کو نیچرلزم کے کھاتے میں ڈال دیا، بہت سارے لوگ اس کے لیے اسباب تلاش کرتے رہے، اس وجہ سے کہ ان کے وہم و گمان میں یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے پہ قادر نہیں ہے. مثال کے طور پر میں مثال سے سمجھاؤں تو شاید بات واضح ہو جائے. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر تالا لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ہم سے باتیں کریں گے. اب ظاہر ہے کہ زبان تو بات کرتی ہے لیکن ہاتھ بات نہیں کرتے، اسی طرح پاؤں بھی بات نہیں کرتے. تو اب یہ جو چیز ہے یہ روٹین سے ہٹ کے ہے، یہ خلاف عقل نہیں ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے. عقل کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی قیامت کے دن ہاتھ کیسے بات کریں گے، پاؤں کیسے بات کریں گے، ہاتھ کی تو زبان نہیں ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زبان کی بھی تو زبان نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ زبان کی بھی زبان، بھائی زبان کی بھی تو زبان نہیں ہے لیکن زبان بولتی ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جب کسی کو بلوانا چاہے تو اللہ بلوا دیتا ہے. تو ہاتھ کی بھی زبان نہیں ہے لیکن جب اللہ اس کو طاقت دے گا تو یہ ہاتھ بولیں گے. قرآن کریم میں آتا ہے نا قیامت کے دن انسان کی جو جلد ہے، اس کی سکن ہے، اس کا جو چمڑا ہے، وہ انسان کے خلاف گواہی دے گا کہ بھائی یہ کہاں کہاں جاتا رہا ہے، یہ کہاں کہاں اس نے اس جلد کو، اس ہاتھ کو، انگلیوں کو، پاؤں کو کہاں کہاں اس نے استعمال کیا. تو انسان اپنی سکن کو کہے گا، قرآن میں آتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، انسان اپنی جلد کو کہے گا، اپنی سکن کو کہے گا بھئی تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو. تو آگے سے جلد اور سکن جواب میں کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس اللہ نے زبان دی ہے جس نے ساری چیزوں کو زبان عطا کی. آج ہم سے وہ اللہ بلوا رہا ہے جو ساری چیزوں کو بلوا رہا ہے. تو اس لیے یہ شق صدر کا مسئلہ ہو یا جتنے معجزات کا مسئلہ ہو، اس کا بہت سے لوگوں نے اس وجہ سے انکار کیا. اور یہاں میں ایک چیز آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دوں، اور یہ بات یہاں سیرت سے بہت زیادہ متعلق ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا سمجھنا، اس لیے کہ جتنے معجزات کی آگے اگر بات آتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو عادت کے خلاف، روٹین کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جس کا دنیا میں اظہار کیا، تو اس پہ بعض اوقات ہمارے جو ایتھیسٹ یا دین سے دور لوگ یا لبرل یا سیکولر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک اصول یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، ایک ہے وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، موجود نہیں ہے. ان دونوں میں فرق ہے. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ ایبسنس آف ایویڈنس از ناٹ دا ایویڈنس آف ایبسنس. ایبسنس آف ایویڈنس از ناٹ دا ایویڈنس آف ایبسنس. کہ اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. ممکن ہے آپ کے علم میں وہ چیز نہ ہو لیکن دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہو، دنیا میں موجود ہو. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ہم جب چھوٹے تھے تو یقیناً آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہم سنتے تھے کہ بھائی ایک وقت آئے گا کہ آپ موبائل پہ یہاں بیٹھے ہوں گے، بات کریں گے اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہوں گے لائیو. تو ہم حیران ہوتے تھے کہ یار یہ کیسے ہوگا، اس لیے کہ اگر کراچی سے حیدرآباد بھی کال کرنی ہوتی تھی تو حیدرآباد سے پہلے پی ٹی سی ایل کہ آپ اسٹیشن کال کرتے تھے، اسٹیشن والے آپ کو کال ملا کے دیتے تھے، پھر آپ کی حیدرآباد میں بات ہوتی تھی. ڈائریکٹ آپ حیدرآباد کال نہیں کر سکتے تھے. تو ہم یہ سوچتے تھے کہ یار یہ کیسے ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ سمجھیں اس زمانے کا ایک آدمی ہو اور اس نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی ہوئی جو آج کی دنیا میں ہو چکی ہیں، اور اس کو کوئی کہے کہ بھائی یہ تو لوگ آج دنیا میں اب یہ لائیو آپ سن رہے ہیں بیان، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہاں بیٹھا ہوں، آپ دنیا کے کس کونے میں، میں دنیا کے کس کونے میں. تو
اب اگر کوئی اس کو کہے کہ بھائی اب تو ایسے فون آ گئے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ بات چیت کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، تو پتہ نہیں ہولوگرام اور پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، وہ کہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اس کو نہیں مانتا، تو کیا اگر وہ اس چیز کو ڈینائی کرے اس وجہ سے کہ میرے علم میں نہیں ہے، تو اس کے ڈینائی کرنے کی وجہ سے یا اس کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ آپ اس کو کہیں گے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، اوکے کی رپورٹ ہے؟ آپ اس کو یہی کہیں گے بھائی اگر ایک چیز آپ کے علم میں نہیں ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ کہیں میں نہیں جانتا، میں جاہل ہوں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن آپ اپنے لا علمی کی وجہ سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ چونکہ یہ چیز میرے علم میں نہیں ہے اس لیے اس کا مطلب یہ چیز دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی؟ تو بہت سے معجزات کا یا شق صدر کے اندر جن لوگوں نے تعویل کی، ان کا بنیادی جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایبسنس آف ایویڈنس کو ایویڈنس آف ایبسنس بنا دیا کہ بھائی میرے علم میں یہ چیز نہیں، اس کا مطلب یہ چیز موجود نہیں۔ اس لیے شریعت کے جتنے احکام ہیں یا قیامت کے دن کے بارے میں جو مختلف ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ قیامت میں یہ ہوگا یا جو معجزات ملتے ہیں، ان سب کو اگر آپ اس فارمولے کی نظر سے دیکھیں، اس پیراڈائم سے دیکھیں، تو آپ کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اور یہ فارمولہ، یہ قاعدہ ضابطہ کوئی قرآن حدیث کا قاعدہ ضابطہ نہیں، کامن سینس کی بات ہے، یعنی ہر عقل مند آدمی اس فارمولے کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا، چاہے وہ قرآن کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، چاہے وہ حدیث کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، لیکن یہ فارمولہ ایسا ہے جو اس کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے شق صدر کا انکار کرنا یا اس میں تعویلات کرنا، یہ جمہور جو مسلمانوں کا پورا طبقہ ہے اس کے خلاف ہے، اور علماء نے احادیث کی جو شروحات لکھی ہیں اس میں بڑی وضاحت سے اس پر بات بھی کی ہے۔ اس کو آپ اگر مزید میں آپ کو واضح کروں تو یہی شق صدر کا اس زمانے میں لوگ انکار کرتے تھے، اس لیے کہ یہ روٹین کے خلاف چیز تھی۔ آج دنیا کے اندر اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اوپن ہارٹ سرجری لکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ بھائی دل نکالا جاتا ہے، وہ باہر رکھا ہوتا ہے، وہ دھک دھک کر رہا ہوتا ہے باقاعدہ، اور پھر دوبارہ دل اس کے سینے میں رکھ کے فٹ کر کے وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے لگ جاتا ہے۔ آج یہ چیز مطلب ایک کامن سی بات ہو گئی ہے۔ آپ اگر کسی کو کہیں گے کہ شق صدر ہوا، وہ اس کے لیے شاید کامن سی بات ہوگی کہ ہاں اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے تو شق صدر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب تک اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہوئی تھی اس وقت تک لوگ اس لیے انکار کرتے رہے کہ سائنسدانوں نے چونکہ یہ کام نہیں کیا تو اللہ بھی نہیں کر سکتا۔ بھائی جس اللہ نے سائنسدانوں کو پیدا کیا، جس اللہ نے سائنسدانوں کو عقل عطا کی، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، انسان کے لیے اس پوری کائنات کو یہ سارے اسباب وسائل جن سے وہ ساری چیزیں جو لرننگ کر رہی ہیں، ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں کو یہ چیز نہیں سکھا سکتا؟ کیا اللہ کی قدرت میں یہ چیز نہیں ہے؟ اس کا مطلب اگر اوپن ہارٹ سرجری ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تب تو ہم شق صدر کو مانیں گے، اگر ہم نے اوپن ہارٹ سرجری اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہوتی تو ہم اس کو نہ مانتے۔ تو پھر ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومن کا ایمان بالغیب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دنیا میں ہمیں دکھا دیں پھر تو یہ دنیا نہیں رہے گی، پھر امتحان کا آئے گا، امتحان کہاں رہے گا؟ پھر جب ساری چیزیں نظر آ گئی پھر تو ہر آدمی ایمان لائے گا۔ قیامت کے دن ہر آدمی یہ کہے گا نا کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اے اللہ آپ ہمیں بھیج دیں، مومن ہو جائیں گے۔ ہر آدمی یہ کہے اللہ ایک مہلت دے دے، ایک مہلت دے دے، ایک مہلت۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جب آنکھوں سے انسان کسی چیز کا مشاہدہ کر لے، دیکھ لے، پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے۔ دنیا میں امتحان اسی چیز کا ہے، اسی اب دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے کہ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، یا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بھائی انسان جو بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چوکس چوکنا اور تیار، بالکل ہر دم تیار فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اس کو فوراً نوٹ کر لیتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ بھائی اعمال تو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اس کا وزن کیسے ہوگا؟ اعمال کی تو کوئی جسم، کوئی ساخت نہیں ہوتی، وہ تو کوئی جگہ نہیں پکڑتی، تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ بھائی وزن تو کسی ایسی چیز کا ہوتا ہے نا جس کا جسم ہو، تو جس چیز کا جسم ہی نہیں، مثال کے طور پر کسی نے کسی کو گالی دی، اب وہ گالی کا وزن کیسے ہوگا؟ کسی نے نماز پڑھی، نماز کا وزن کیسے ہوگا؟ کسی نے روزہ رکھا، روزے کا وزن کیسے ہوگا؟ کسی نے حج کیا، حج کا وزن کیسے ہوگا؟ اب اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے، بھائی بات کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا کہ بھئی تم جو بھی باتیں کرتے ہو وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ یہ سارا بیان یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، ہزاروں ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، لاکھوں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آڈیو ویڈیو ساری چیزیں محفوظ ہیں یا نہیں؟ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے میں ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں۔
آپ کی میموری جو فیس بک پہ آپ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، سال بعد فیس بک ریمائنڈ کروا رہا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو پچھلے سال اس تاریخ کو آپ نے یہ چیز شیئر کی ہوئی تھی، ساری چیزیں آپ کو فیس بک ریمائنڈ کروا رہا ہے۔ آڈیو ویڈیو کی میجرمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ ساری چیزیں آج میجر ہو رہی ہیں، ساری چیزوں کا آج وزن ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کو اس پر اعتراض تھا کہ بھائی اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا وزن کیسے ممکن ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، تو پھر تعویل کرنے لگ جاتے تھے۔ لیکن آج دنیا، یعنی ہر بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، تو ہمارے لیے ایک کامن سی بات ہو گئی ہے۔ تو بہت ساری وہ چیزیں جو پچھلے زمانے میں لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھی اور اس میں وہ تعویل کرتے تھے، اس وقت علماء ان کو بتاتے تھے کہ بھئی اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، جیسے کہا گیا اس پہ ایمان لے آئیں، اس میں بلا وجہ اپنی طرف سے تعویلیں مت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو ان کو سمجھ میں بات نہیں آتی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے ان واقعات میں اس طرح کی تعویلات کی تھیں، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو کیا وہ یہ تعویل کرتے؟ اور جنہوں نے یہ تعویلات کی تھی، کیا وہ صحیح تھے یا غلط تھے؟ تو اس لیے یہ اصولی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن حدیث سے صحیح جو مستند ذریعہ ہے دین کا، اگر اس ذریعے سے ہمیں کسی بات کے بارے میں علم ہو جاتا ہے کہ یہ کام یوں ہوگا، تو بس پھر مسلمان کا کام یہ کہ وہ اپنا سر جھکا لے کہ جب اللہ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، میرا اس پر ایمان ہے۔ یہی ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کی سزا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ دنیا میں رسوا ہوں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ان کو ڈالا جائے۔ یہ کن لوگوں کی سزا ہے؟ جو کتاب کے بعض حصے پر ایمان لائیں، بعض حصے پر ایمان نہ لائیں۔ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تو تو، جو میری سمجھ میں آئے سو ٹھیک ہے، جو میری سمجھ میں نہ آئے، اگر اللہ بھی ہمیں سمجھا رہا ہوں، ہم کہیں گے اللہ سمجھا رہا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا، معاذ اللہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو ایسے آدمی مطلب وہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے نا خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، بھائی کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے۔ اب جو آدمی کہتا ہے میں قرآن کے آدھے حصے کو مانتا ہوں آدھے کو نہیں مانتا، یا جناب میں حدیث کے ایک حصے کو مانتا ہوں دوسرے حصے کو نہیں مانتا، تو یہ تو سمجھو کوئی بیچ کی کوئی مخلوق ہے، بیچ کی کوئی چیز ہے، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے۔ تو بھائی آدمی کو اس طرف ہو جانا چاہیے یا اس طرف ہو جانا چاہیے، اور اس کو اگر آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ خالق ہے، یہ سارے اسباب اس کے پیدا کرتے ہیں، وہ سپر نیچر پاور ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور یہ جتنی چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، وہ عقل کے خلاف نہیں ہوتی، وہ عادت اور روٹین کے سے ہٹ کے ایک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ ناممکن ہے، حقیقت میں وہ کام ناممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم احادیث سے ہمیں جو بات جیسے معلوم ہو جائے اس پر اسی طرح ایمان لانا لازم ہے۔ اور اسی سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دیکھیں دین کے جتنے احکام ہیں، جتنے معاملات ہیں، اس پر کبھی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ایکسکیوز کر کے یا اپولوجیٹک بیہیویئر کہ نہیں اصل میں اسلام کا مثال کے تو وہ پردے کا حکم ہے، اب آپ پردے، آپ پر کسی نے اعتراض کر دیا کہ اسلام نے تو عورت کو محدود کر دیا پردے کا حکم، تو آپ کہیں نہیں اصل میں وہ یوں تھا، اصل میں یوں تھا۔ بھائی ہمیں کسی قسم کی اپولوجیٹک بیہیویئر کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور بے پردگی میں، فحاشی میں، عریانی میں شر ہی شر ہے۔ اب کسی نے کہہ دیا کہ میراث میں عورت کو مرد کو ڈبل حصہ ملتا ہے، عورت کو اس کا آدھا ملتا ہے، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اب اس پہ ہم معذرت خواہانہ رویہ اختیار کریں کہ نہیں نہیں بس اب آج کل تو بس پورا دینا چاہیے، مرد اور عورت دونوں کو برابر حصہ دینا چاہیے۔ بھائی جو شریعت کا حکم ہے آپ اس پہ کیوں بلا وجہ، اللہ کے حکم پہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس پہ شرمندگی کا اظہار کریں؟ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، عورت کو بھی اللہ نے بنایا، مرد کو بھی اللہ نے بنایا، یہ دنیا میں جتنی چیزیں یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ قانون نظام بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، قرآن حدیث میں جو موجود ہے۔ تو اس وجہ سے کسی کے پروپیگنڈے سے، دیکھیں ہمیشہ سے جو مسلم اسلام کے دشمن ہیں وہ تو ہمیشہ سے پروپیگنڈا کرتے رہے، انہوں نے تو اللہ پہ بھی اعتراض کیا، رسول پر بھی اعتراض کیا، صحابہ پہ بھی اعتراض کیا، قرآن پہ بھی اعتراض کیا، ازواج مطہرات پہ بھی اعتراض کیا۔ تو حیرت کی بات یہ کہ جو اعتراض کرنے والا ہے اتنی بڑی ذات پر،
اتنی بڑی کتاب پر وہ اعتراض کرتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی، وہ اپولوجیٹک نہیں ہوتا، وہ معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کرتا، وہ بلکہ ایگریسو موڈ میں آ کے اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ اور جس کے پاس اتنی سالڈ، اتنی مضبوط، اتنی اسٹرانگ تعلیمات، انسٹرکشن، قرآن، حدیث، اللہ کی ڈائریکٹ تعلیمات اس کے پاس موجود ہیں، وہ جناب معذرت خانہ رویہ اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں فخر سے جینا سکھاتا ہے، لیکن ہم یہ جو رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں معلومات نہیں ہوتی، ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو کوشش یہ کریں دین کا علم حاصل کریں، مستند علماء سے جڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو دین اسلام ہے نا، اس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص جس کا دل اللہ اسلام کے لیے کھول دے اور وہ ایک روشنی میں، اس کو بالکل دن کی روشنی کی طرح ساری چیزیں واضح سمجھ میں آ رہی ہوں، کیا یہ شخص اور وہ شخص برابر ہو سکتے ہیں جس کے دل میں اللہ نے اسلام کو کھولا نہ ہو؟ تو کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں بھی شرح صدر نصیب فرمائے، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اب تھوڑا ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جو شق صدر کا واقعہ، اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے یا اس میں حکمتیں کیا ہیں۔ دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ کسی شرک میں، کسی جو کبیرہ گناہ جن کو ہم کہتے ہیں نا، ایسے کسی گناہ میں نہ وہ نبوت ملنے سے پہلے مبتلا ہوتے ہیں، اور نبوت ملنے کے بعد تو ویسے ہی ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین بنایا ہے، تو روحانی طور پر تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معصوم بنایا۔ یہ جو ظاہری طور پر شق صدر کا پورا واقعہ پیش آیا، اس سے دنیا کو بھی ایک میسج دیا گیا کہ بھائی یہ جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، ایکسٹرا آرڈینری ہے، اس لیے کل کو اگر اس کی طرف سے کوئی دعویٰ ہوتا ہے، گویا ایک سائن ہے، ایک نشانی ہے۔ بھائی اس زمانے کے اعتبار سے تو یہ عجیب سی بات تھی نا کہ بچہ ہے، اس کا سینہ چیرا گیا، دل نکالا گیا، پھر دوبارہ فٹ کیا گیا، بچہ ماشاءاللہ پھر سے بالکل فٹ ہے، اور وہ اس کے نشانات بھی ان کے سینے پر موجود ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے پر وہ نشانات موجود تھے۔ دنیا کو ایک پیغام تھا، ایک سائن تھا، ایک میسج تھا، ایک سیمبل تھا کہ بھائی یہ جو بچہ ہے، یہ اس کی جو شخصیت ہے بہت غیر معمولی شخصیت ہے، تاکہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا، ایمان لانا آسان ہو جائے۔ اور ایک اس کے لیے ایک ظاہری یہ کام اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی کر سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی یہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی حصی طور پر دنیا میں لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوئی تاکہ لوگوں کو اس کا پتہ بھی چل جائے۔ اور روحانی پاکیزگی تو پہلے سے حاصل ہے، جو حصی یا جسمانی پاکیزگی ہے اس کا میسج بھی لوگوں کو چلا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ تو یہ جو سینے کا کشادہ کرنا ہے روحانی طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے سینے کو یوں کشادہ کیا کہ آپ کو وحی کی تعلیمات عطا کی، آپ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل کی، اور ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک کو کھولا۔ شرح صدر سینہ کھولنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آیت پوری طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر فٹ آتی ہے کہ روحانی طور پر بھی حضور کا شرح صدر ہوا اور جسمانی طور پر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا شرح صدر ہوا۔ اس سے دنیا کو بھی یہ پیغام گیا کہ یہ شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے، تاکہ لوگوں کے لیے اس کا ایکسیپٹ کرنا آسان ہو۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس سے احساس ہو کہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کو بھی اس کا پتہ ہو، اور کل کو جب اللہ تعالیٰ نبوت عطا کریں تو ان کو بھی یہ پتہ ہو کہ میرے ساتھ اس طرح کے کچھ غیر معمولی واقعات پیش آئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر شق صدر کی جب واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں ایک لفظ حدیث میں استعمال ہوا، اخراج حظ الشیطان من، کہ شیطان کا حظ، حصے کو کہتے ہیں شیطان کو کہتے ہیں اخراج، نکالنے کو کہتے ہیں، کہ شیطان کا حصہ نکال دیا گیا۔ اب یہ جو لفظ ہے اس کے بارے میں محدثین نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے، میں صرف اس حد تک مختصر انداز میں بات کروں گا جو مطلب ایک عام لوگوں کی، آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ بہت زیادہ جو علمی گہرائی والی باتیں وہ اس میں نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں، تو اخراج حظ شیطانی منہ کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ظاہر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں. تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رحمت ڈال دی تھی، اور یہ رحمت آپ کے دل میں شیطان کے لیے بھی تھی. جب سب مخلوقات کے لیے تھی تو شیطان کے لیے بھی آپ کے دل میں رحمت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس شق صدر کے ذریعے شیطان کے لیے جو آپ کے دل میں رحمت کے جذبات تھے وہ نکال دیے. یہ مطلب ہے کہ شیطان کا جو حصہ تھا وہ اس سے نکال دیا گیا. اور اس کی تعبیر علماء یوں کرتے ہیں کہ دو طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے اخراج حظ الشیطان منہ، ایک استعمال ہوتا ہے اخراج حظ الشیطان فیہ. تو یہ فیہ کا لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوا، منہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تفصیل اس کی علماء کرام سمجھ سکتے ہیں. تو ایک وضاحت یا ایک اس کی تشریح یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں جو رحمت کے جذبات شیطان کے لیے تھے، جیسے ساری مخلوقات کے لیے تھے، وہ حصہ نکال دیا گیا تاکہ شیطان کے لیے آپ کے دل میں کوئی رحمت نہ آئے. ایک اور جواب یا اس کی بہترین وضاحت اور تشریح علامہ تقی الدین السبکی رحمہ اللہ نے کی ہے. بہت اچھی وضاحت انہوں نے اس حدیث کی ہے، اور وہ قرآن کریم، احادیث اور نصوص کے بہت قریب بھی معلوم ہوتی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیں انسان کے دل میں جیسے انسان کے جسم میں گوشت ہے، چربی ہے، خون ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی انسان کے جسم کے اجزاء ہیں، اسی طرح انسانی جسم میں ایک ایسا حصہ بھی ہوتا ہے جو شیطانی وساوس کو قبول کرنے کے لیے، آپ سمجھیں ایک محل ہوتا ہے، ایک مرکز ہوتا ہے، سینٹر ہوتا ہے جہاں سے وہ اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے. اس کو اگر دوسرے الفاظ میں سمجھاؤں، دیکھیں کوئی بھی کام جب ہوتا ہے نا، اس میں دو طرح کے فیکٹر ہوتے ہیں. ایک کو عربی میں کہتے ہیں فاعل کا مطلب ایجنٹ، کام کرنے والا، اور ایک کو کہتے ہیں قابل. قابل کا مطلب ہوتا ہے جس میں ریسیپٹیونیس ہو، جو ریسیپٹر ہو، ریسیپٹیونیس ہونی چاہیے اس میں. تو کام کب ہوگا؟ جب کوئی کام کرنے والا بھی ہو اور جس چیز پہ وہ کام کر رہا ہے اس میں ریسیپٹیونیس ہو، تب جا کے وہ کام ہوگا. قبول کرنے کی صلاحیت ہو. مثال کے طور پر آپ غبارہ بیلون پھلانا چاہتے ہیں، آپ اس میں ہوا بھریں گے تو پھول جائے گا وہ. اب اس میں دو فیکٹر ہیں نا، ایک وہ شخص جو منہ میں رکھ کے بیلون پھلا رہا ہے، یہ فاعل ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ کام کر رہا ہے. دوسرا وہ جو غبارے کا مٹیریل ہے، اس میں اس چیز کی صلاحیت ہے کہ وہ آپ کے اس عمل کو ایکسیپٹ کر کے پھول رہا ہے. یہی اگر آپ موبائل پکڑ کر اس میں ہوا بھرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ موبائل نہیں پھولے گا، لیکن غبارہ پھول جاتا ہے. تو دو چیزیں، اب فاعل یہاں پر موجود ہے کہ وہ ہوا بھرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس میں صلاحیت نہیں ہے تو یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور اگر غبارہ موجود ہے، بیلون موجود ہے، لیکن کوئی اس کے اندر ایجنٹ کوئی ایسا نہیں جو اس میں ہوا بھرنے کی کوشش کرے، تب بھی نہیں بھرے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر شیطان کا اثر تو پہلے اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ شیطان بطور فاعل کے آپ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ جو ریسیپٹیونیس ہے کہ انسان کے دل میں جہاں خیر کے جذبات آتے ہیں وہاں خیر کے علاوہ جو جذبات ہیں وہ بھی انسان کے دل میں آ سکتے ہیں، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل سے وہ جو ریسیپٹیونیس تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دی تھی، تاکہ بطور فاعل کے تو شیطان پہلے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، آپ کی شخصیت کو کسی طرح متاثر نہیں کر سکتا تھا، نہ آپ کے دل کو، نہ آپ کے دماغ کو متاثر نہیں کر سکتا تھا. وہ جو ریسیپٹیونیس، جو صلاحیت، جو کیپیبلٹی، جو پوٹینشل، جس کی وجہ سے اگر کوئی فاعل اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا اور وہ مؤثر ہوتا تو وہ صلاحیت موجود ہوتی کہ وہ اس کو ریسیپٹ کرتی، ایکسیپٹ کرتی. پہلی بات تو یہ کہ وہ فاعل کا اثر ہی نہیں تھا. سپوز فرض کریں اگر وہ فاعل ہوتا، موجود ہوتا جو اثر ڈالنے کی کوشش کرتا، اللہ تعالیٰ نے وہ ریسیپٹیونیس کی جو صلاحیت تھی وہ بھی ختم کر دی تاکہ شیطان کا اثر بالکل حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نہ ہو سکے. اور اس کی اگر تھوڑی میں وضاحت کروں، اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، اور وہ حدیث اگین فیملی سسٹم اور ازدواجی زندگی اور میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے بڑی اہم حدیث ہے کہ گھر میں انسان کو کیسے رہنا چاہیے. اور اس سے یہ مسئلہ چونکہ ریلیٹڈ ہے تو وہ میں اس کے ذریعے بتاؤں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت چہیتی، بہت آپ کی لاڈلی اہلیہ تھی، آپ کو بہت زیادہ محبت تھی حضرت عائشہ سے. تو
روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اگر حضرت عائشہ سے دور ہو جاتے ہیں نا تو حضرت عائشہ حضور کے بالوں میں ہاتھ مارنے کی کوشش کرتی، اندھیرا ہوتا تھا، تلاش کرتی تھی تو آپ کے سر کے بالوں میں ہاتھ ان کا جاتا تھا، تو حضور ان سے پوچھتے تھے کہ کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا ہے؟ یعنی تم کیوں اس طرح ہاتھ مار مار کے تلاش کرتے، تمہیں کیا یہ شک ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں باہر نہ چلے گئے ہوں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ مجھے غیرت آئی تو اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ایک رات میں سوئی ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکل کر جنت البقیع تشریف لے گئے۔ آپ کبھی کبھی بقیع تشریف لے جاتے تھے، وہاں کے جو لوگ مدفون ہیں ان کے لیے آپ دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی غیرت آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی رات گئے، اتنی دیر کہاں چلے گئے۔ تو بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نکلی اور پھر وہاں پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جاتی رہیں کہ حضور کہاں جا رہے ہیں، اور پھر جب حضور کو دیکھا بقیع تشریف لے گئے، پھر واپس آ کے حجرے میں آرام سے لیٹ گئی، لیکن ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت عائشہ پریشان ہے، یا تو ان کا سانس دیکھا کہ پھولا ہوا ہے، اندازہ ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کیا تمہیں غیرت آ گئی تھی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیف لا یغار مثلی علی مثلک، مجھ جیسی بیوی آپ جیسے شوہر پہ غیرت کیوں نہیں کھائے گی؟ یعنی مجھ جیسی بیوی ہو اور پھر آپ جیسا شوہر، خاتم الانبیاء، سبحان اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، تمام انبیاء کا سردار، ایسا شوہر اللہ نے مجھے دیا ہے، تو اتنی بڑی شخصیت ہے تو مجھے تو اور زیادہ غیرت کھانی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا؟ حضرت عائشہ نے تعجب سے پوچھا کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد کی فاسلم، تو وہ میرا تابعدار ہو گیا، وہ اللہ نے میری مدد کی فاسلم، وہ میرا تابعدار۔ اصل جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بات ضمناً آ گئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان اثر نہیں کر سکتا تھا، شیطان کی پاور نہیں تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی طرح متاثر کر سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ جنات میں سے ایک ساتھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا وَإِيَّايَ، میرے ساتھ بھی، إِلَّا، ہاں مگر اتنا فرق ہے، أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، اللہ نے میری مدد کی، اس کے خلاف میری مدد کی تو وہ میرا تابعدار ہو گیا ہے۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، اس لیے اب وہ مجھے خیر کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے شیطان آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بطور فاعل کے تو ویسے ہی اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، وہ جو قبولیت تھی، قبولیت کی صلاحیت تھی، یا ریسیپٹیونیس کی جو کیپیبلٹی یا جو پوٹینشل تھا، وہ بھی ختم کر دیا گیا تھا تاکہ کسی بھی قسم کے اثر انداز ہونے کا وہ امکان ہی ختم ہو جائے۔ تو اس وجہ سے یہ جو حدیث میں آتا ہے اخراج حظ الشیطان من، اس وجہ سے اس پہ نہ کوئی اشکال ہوتا ہے، نہ اس کی وجہ سے پریشان ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بتائی، اس سے اگین پچھلے سبق میں بھی میں نے آپ کو ایک حدیث حضرت ام حبیبہ کے حوالے سے بتائی تھی، یہ حدیث حضرت عائشہ کے حوالے سے ہے۔ آپ اگر ان ساری حدیث، یہ بھی سیرت کا حصہ ہے نا، ان ساری حدیثوں کو آپ جمع کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات حضور سے کس طرح بات چیت کرتی تھیں، اور حضور ان کو کیسے جواب دیتے تھے، اور کس طریقے سے ان کی خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ کبھی بھی گھر کے اندر فن خان بننے کی کوشش نہ کریں، نہ تو بیوی فن خان بنے اور نہ شوہر بنے۔ شوہر کو چاہیے بیوی کے ساتھ ایسے رہے جیسے شوہر کو رہنا چاہیے، بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ ایسے رہے جیسے بیوی کو رہنا چاہیے۔ شوہر بیوی کے لیے شوہر ہے، شوہر بیوی کے لیے نہ شیخ الحدیث ہے، نہ مفتی ہے، نہ مولانا ہے، نہ امام صاحب ہے، نہ مینیجر ہے، نہ ڈائریکٹر ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ بیوی کو آپ اس وقت پسند آئیں گے جب آپ اس کے لیے شوہر بنیں۔ اگر آپ بیوی کے لیے کمشنر بن جائیں، سردار بن جائیں، وڈیرے بن جائیں، سو وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ آپ اس کے شوہر ہیں، آپ اس کے وڈیرے نہیں ہیں۔ اور بیوی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ شوہر کی بیوی ہیں، آپ بہت لینڈ لارڈ کسی گھر سے آئی ہوئی ہوں گی،
آپ کے ابا کے گھر میں بڑی گاڑیاں کھڑی ہوں گی اور جناب آپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا، شوہر کے لیے آپ لینڈ لارڈ کی بیٹی نہیں ہیں، شوہر کے لیے آپ پیسے والی نہیں ہیں، شوہر کے لیے آپ کچھ نہیں ہیں، شوہر کے لیے آپ بیوی ہیں. اگر آپ بیوی بن کے رہیں گی تب تو یہ گھر چلے گا، لیکن اگر آپ مالدار عورت بن کے رہیں اور بیوی بن کے نہ رہیں تو یہ گھر چل نہیں سکتا. یہی رویہ بیٹے کا والد کے ساتھ، والد کا بیٹے کا. اب اگر بیٹا گھر میں جائے، بیٹا مثال کے طور پر مل آنر ہے اور گھر جائے اور والد اس کو تھپڑ لگا دے، وہ کہے باہر میں مل آنر ہوں، میرے جناب 400 ملازمین کام کرتے ہیں، آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا، تو بھائی وہ آپ کے والد صاحب ہیں، آپ مل آنر ہیں باہر. گھر میں اپنے والد کے آپ بیٹے ہیں، والدہ کے آپ بیٹے ہیں، بہن کے آپ بھائی ہیں، اپنے بچوں کے آپ والد ہیں، بیوی کے آپ شوہر ہیں. جب یہ چیز آپ سمجھ جائیں گے تو سارے مسئلے مسائل ہی ختم ہو جائیں گے. اور یہ مسئلے مسائل اس وقت ختم ہوں گے جب ہم سیرت کو اپنائیں گے. یہ واقعات جب آپ ایک ایک کر کے سنیں گے نا تو آپ کو سمجھ آتا جائے گا کہ ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے دعوے کیا ہیں. دعوی عشق رسول کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ پتہ نہیں، ان کی حیات طیبہ کو کبھی پڑھا نہیں. اس لیے بار بار میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ سیرت کے اس سلسلے کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کو سنجیدہ لیں، اس کو سیریس لیں. اب تک نہیں سیکھا تھا اس پر اللہ سے توبہ کریں، آئندہ کے لیے عزم کریں کہ سیرت سیکھ کے سیکھنی ہے، ضرور اپنے بچوں کو سکھانی ہے، ایک ایک مسلمان کو سکھانی ہے. اگر ہم یہ سیکھ جاتے ہیں نا تو آپ کو خود شاید آہستہ آہستہ بھی اندازہ ہونا شروع ہوگا کہ تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے. اور سیرت کے اندر جو بہت بڑا فائدہ آپ کو اس سے ہوگا، قرآن کریم کی بہت سی آیات کی آپ کو اس وقت تک تشریح سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک سیرت کے یہ واقعات آپ کے سامنے نہ ہو. یہ تاریخ، یہ جغرافیہ، یہ سیرت سامنے ہوگی تو قرآن کی آیت جب آپ پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا کہ یار ہاں یہ مطلب ہے اصل میں آیت کا. ترجمہ پڑھنے سے تھوڑی آپ کو وہ مزہ آئے گا. تو اس لیے قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک آپ سیرت نہ پڑھیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو قرآن فہمی بھی آسان ہوگی، حدیث فہمی بھی آسان ہوگی. یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں، ڈاکٹر رمضان البوطی، ان کی کتاب فقہ السیرہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان کے جسم میں اب کوئی اس طرح کا حصہ ہے کوئی بھی اس کو نکال دے تو شر کی طاقت اب وہ جناب وہ شر اس پہ اثر نہیں کرے گا. اگر اس طرح کا کوئی سسٹم ہوتا تو کوئی بھی آپریشن کرے اور اپنا وہ حصہ لوتھڑا نکال کے باہر کر دے، اس پہ شر اثر نہیں کرے گا. بنیادی طور پر یہ سارا کام روحانی کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جسمانی شکل دی ہے اور ایک ظاہری پورا ایک واقعہ، پورے اس کو کریٹ کیا ہے سیناریو. اس کا بنیادی مقصد لوگوں کو پیغام دینا تھا، لوگوں کو متوجہ کرنا تھا، حضور کی شخصیت کے بارے میں بتانا تھا. وگرنہ ایسا نہیں کہ کوئی ایسی چیز اگر آپ ہارٹ سرجری کروائیں، وہ حصہ نکال دیں تو شر کی طاقت ختم ہو جائے گی. یہ معاملات سارے روحانی تھے. اور اس سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ شق صدر ایک بار نہیں ہوا، بار بار ہوا ہے. اگر یہی مسئلہ تھا تو ایک بار کے شق صدر سے وہ سارا کام حل ہو گیا تھا، تو دوبارہ شق صدر کا کیا مطلب، تیسری مرتبہ شق صدر کا کیا مطلب. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہری شکل اس کو دی تاکہ ساری دنیا کو اس کا پیغام جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے. شق صدر کے واقعے سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ دل کی اصلاح کتنی ضروری ہے. دل کی اصلاح، نفس کی اصلاح کتنی ضروری ہے. تزکیہ نفس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ایک بار نہیں بار بار ہوا. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دل کی صفائی ایسی چیز ہے جو بار بار آپ کو کرنی پڑے گی، دل کی اصلاح بار بار کرنی پڑے گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے آدمی کام شروع کرتا ہے بڑی اچھی نیت سے شروع کرتا ہے، لیکن بیچ میں اس کی نیت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. شروع میں نیت بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے، بیچ میں نیت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو دل کی صفائی بار بار کرنی پڑے گی. حدیث شریف میں آتا ہے نا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر انسان کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اس نماز پہ ثواب مل رہا ہوتا ہے، اسی طرح کی نماز دوسرا آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو اس نماز پہ گناہ مل رہا ہوتا ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ اس نے بھی وضو کیا، اس نے بھی قیام کیا، تلاوت کی، سورت پڑھی، رکوع کیا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تحیات، درود شریف، سب کچھ کیا. ایک کو ثواب مل رہا ہے، ایک کو گناہ مل رہا ہے. یا اگر ثواب مل رہا ہے، ہو سکتا ہے ایک کو اتنا ثواب مل رہا ہے، دوسرے کو اتنا ثواب مل رہا ہے اسی نماز پہ، تیسرے کو اتنا ثواب مل رہا ہے، چوتھے کو اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے اسی ایک نماز پہ. فرق کس چیز کا ہے؟ فرق نیت کا ہے. تو نیت ایسی چیز ہے کہ اس کی اصلاح کو بار بار کرنی پڑے گی. حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الا ان فی الجسد مضغہ، کان کھول کے یہ بات سن لو کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب وہ خراب ہوتا ہے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، الا وہی القلب، وہ دل ہے، جب دل ٹھیک ہوتا ہے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب دل میں فساد آتا ہے سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ دل کی اصلاح کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ہے نیت کی اصلاح، خصوصاً جب انسان دین کا کوئی کام کر رہا ہو۔ سیرت کا لیکچر آپ سن رہے ہیں، کس نیت سے سن رہے ہیں؟ آپ کی نیت کیا تھی؟ میں سیرت کا لیکچر دے رہا ہوں، میں کس نیت سے دے رہا ہوں؟ بار بار دل کو آپ متوجہ، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ غیر اختیاری طور پہ وسوسے آتے ہیں، شیطان پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے انسان دل میں ایسی نیت بنا رہا ہو کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں، تو سارے کام ہی تباہ ہو جاتے ہیں، سارے کام ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ شاید گفتگو میں یا بات کرنے کی حد تک بہت آسان ہے، لیکن ہمارے علماء اکابر بزرگ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مرتے مرتے بھی انسان کے دل کی اصلاح بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ وہ ایک شعر ہے کہ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے میرے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ کبھی توبہ کرتا ہوں جام توڑ دیتا ہوں، کبھی جام اٹھاتا ہوں توبہ توڑ دیتا ہوں، تو سامنے کچھ بہت ساری توبہ بھی ٹوٹی پڑی ہیں، بہت سارے جام بھی ٹوٹے پڑے ہیں۔ تو یہ بار بار کرنا پڑے گا، بار بار کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس کو بہت ایزی لے لیتے ہیں۔ کسی کو اگر کہیں نا بھائی دل کی اصلاح کا کیا مطلب؟ دل کی جو بیماری، ایک تو نیت ٹھیک ہونی چاہیے، دوسرے نمبر پر جو دل کی بیماریاں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، بدگمانی ہے، دوسروں کے لیے برا سوچنا ہے، اپنی بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ تکبر کبیرہ گناہ ہے، حسد کبیرہ گناہ ہے، کسی سے بغض رکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان الحسد لیأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی۔ تکبر، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو چیر کے رکھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا انسان پسند نہیں۔ تکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غمط الناس و بطر الحق، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور حق بات معلوم ہو جائے، حق بات معلوم ہونے کے باوجود اس کو ٹھکرا دینا، اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ کسی کے لیے دل میں بغض رکھنا، حسد، کینہ، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ دل ان بیماریوں سے کیسے پاک ہوں گے؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی بار بار، اور اس کا جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ کہ کسی مستند، کسی اتھینٹک مستند اللہ والے کے پاس جا کر اس سے انسان اپنا اصلاحی تعلق قائم کرے، اور کوشش کرے کہ ان سے اپنے احوال شیئر کر کے ان کو بتاتا رہے کہ بھائی میرے یہ مسئلے مسائل ہیں، میں اس کو کیسے حل کر سکتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، میں یہ بغض کیسے نکال سکتا ہوں، میرے دل میں تکبر کی بیماری ہے، میں اس کو کیسے ختم کر سکتا ہوں، کیسے اوورکم کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے جب کوشش شروع کریں گے تب جا کے آہستہ آہستہ یہ مسائل حل ہونا شروع ہوں گے۔ ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب تو لوگ خانقاہوں میں بھی دنیا داری کے لیے جاتے ہیں، بیعت بھی دنیا داری کے لیے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ اس لیے بیعت کرتے ہیں کہ اس اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا تو اس کے بہت سارے مریدین ہیں، بہت سارے جاننے والے ہیں، تو وہ سب مجھے بھی جان جائیں گے کہ یہ بھی ہمارے حضرت کے مرید ہیں، یہ بھی ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، تو جناب جو میرے دنیاوی مفادات ہیں وہ مجھے ان سے حاصل ہوتے رہیں گے، ان کے ساتھ کاروبار کروں گا، یہ کروں گا، فلاں کروں گا۔ تو اصلاح کا مقصد تھا، خانقاہ جانے کا مقصد تھا کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالیں، اپنی نیت ٹھیک کریں۔ وہ جس جگہ اپنی نیت ٹھیک کرنے کے لیے جانا تھا اسی میں نیت خراب ہو گئی، تو وہاں کیا جا کے اصلاح ہوگی؟ تو یہ جو ہمارے ہاں شہرت پسندی، شہرت طلبی اور یعنی طرح طرح کی چیزیں ہیں، تو خانقاہ جانے کا مقصد کسی اللہ والے کے پاس جانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی مخصوص حلیہ اختیار کریں، آپ کی کوئی مخصوص کوئی پروٹوکول ہونا چاہیے۔ عام انسانوں کی طرح
بزرگ بننا آسان کام ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے انسان بننا مشکل ہے۔ جو صحیح نیک آدمی ہوتا ہے نا، وہ بزرگ نہیں ہوتا، وہ انسان ہوتا ہے۔ انسان کا مطلب یہ اس کے معاملات، کردار، کریکٹر، عبادات، ساری چیزیں سیٹ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بزرگ کا مطلب جو صحیح بزرگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے یہاں جو بزرگ عام طور سے جن کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ شکل و شباہت سے تو بزرگ ہوتے ہیں، حرکتیں ان کی بزرگوں والی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ مستند اہل علم، مستند علماء جن لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایسی شخصیت ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق رکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کر دے، آپ کی اللہ تعالیٰ دل کی اصلاح فرما دے۔ تو اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ تو آج کے سبق کا اگر میں خلاصہ بتاؤں کہ شق صدر کا واقعہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا، ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ جو شق صدر کا معاملہ ہے یہ جسمانی طور پر پیش آیا، صرف روحانی طور پر پیش نہیں آیا۔ اور کسی بھی واقعہ جب قرآن حدیث سے کوئی واقعہ ثابت ہو جائے تو اس پہ ہمیں کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کے بجائے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور قرآن حدیث کے کسی حکم کو اس وجہ سے ریجیکٹ کرنا کہ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ خلاف شریعت کام ہے، خلاف شریعت بھی ہے اور بالکل ارریشنل اور خلاف عقل بھی ہے، اس لیے اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور شق صدر کے واقعے سے ہمیں جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے، سب سے اہم سبق سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ دل کی اصلاح ضروری ہے اور بار بار ضروری ہے۔ اور دل کی اصلاح کا مطلب بنیادی طور پر اپنی نیت ٹھیک کرنا اور اپنے دل کی جو بیماریاں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے مسلسل سٹرگل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔